پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس کے عادلانہ حکومتی نظام سے بہت خوش تھی اور ملک ترقی کی راہوں پر گامزن تھا۔ بادشاہ ایک باکردار شخص تھا جس کے انصاف کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ایک خانہ بدوش فقیر کا اس کے ملک سے گزر ہوا تو اس فقیر نے دیکھا کہ ہر کوئی بادشاہ کے ہی گن گا رہا ہے۔ اس نے لوگوں سے اس مقبولیت کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا حکمران ایک رحم دل اور انصاف پسند شخص ہے۔ یہ سب باتیں سن کر فقیر کے دل میں بادشاہ سے ملنے کی خواہش بیدار ہوئی اور وہ ایک روز بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ کے سامنے فقیر نے عرض کی کہ میں نے سنا ہے آپ نے آگ اور پانی کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر مسکرایا کیونکہ وہ فقیر کی بات کا اصل مطلب سمجھ گیا تھا کہ آگ اور پانی کو اکٹھا کرنے سے فقیر کی مراد غیر معمولی طور پر اچھا حکومتی نظام چلانا ہے۔ بادشاہ نے فقیر کے ساتھ بہت حسن سلوک کا مظاہرہ کیا تو فقیر کو یقین ہو گیا کہ رعایا سچ کہتی ہے اور بادشاہ واقعی ایک صاحب کردار شخص ہے۔ وہ دربار سے رخصت ہونے لگا تو بادشاہ نے اسے روک کر پوچھا، کیا تم نے دیکھ لیا کہ میں نے آگ اور پانی کو اکٹھا کیا ہوا ہے؟ فقیر نے کہا، ہاں میں نے دیکھ لیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم دیکھو کہ میں نے آگ اور پانی کو کیسے اکٹھا کیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ فقیر کو اپنے ساتھ لے جائے اور محل کی سیر کرائے تاکہ وہ بادشاہ کی پورا سائش زندگی دیکھ لے۔ اس کے علاوہ فقیر کو ملک کی بھی سیر کرائے تاکہ وہ اس کی مملکت کی شان و شوکت بھی دیکھے۔ فقیر وزیر کے ساتھ دربار سے جانے لگا تو بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک پانی کا بھرا ہوا کٹورا لے جائے اور رستے میں جس بھی جگہ کٹورے سے پانی کی بوند گرے تو اسی جگہ فقیر کا سر قلم کر دے۔ یہ حکم سن کر فقیر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وزیر نے بادشاہ کے حکم کے مطابق فقیر کو سارے محل کی سیر کروائی اور اس کے بعد ملک کے تمام بازار بھی دکھائے۔ جب وزیر بادشاہ کے دربار میں فقیر کو لے کر دوبارہ حاضر ہوا تو بادشاہ نے فقیر سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں میرا ملک اور محل کیسا لگا؟ فقیر بولا کہ بادشاہ سلامت، اس خوف سے کہ کہیں پانی کی بوند کٹورے میں سے نہ گر جائے میں تو نہ ملک دیکھ سکا اور نہ ہی محل، کیونکہ میری نظریں مستقل کٹورے پر ہی جمی ہوئی تھیں اور ارد گرد کی کسی چیز کا مجھے ہوش نہ تھا۔ فقیر کا جواب سن کر بادشاہ مسکرا اٹھا اور اس نے فقیر سے کہا کہ میں تمہیں یہی بات سمجھانا چاہتا تھا۔ جس طرح تمہیں پانی کی بوند کے کٹورے میں سے گر جانے کے خوف نے ملک و محل کی خوبصورتی اور آسائش دیکھنے سے روکے رکھا، بالکل اسی طرح اللہ کا خوف ہی مجھے دنیاوی رنگینیوں سے باز رکھتا ہے تاکہ میں اپنی رعایا کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کروں۔ فقیر نے بادشاہ کی بات سن کے کہا کہ بے شک میں نے دیکھ لیا کہ اللہ کا خوف ہی انسان سے آگ اور پانی یکساں کروانے کی طاقت رکھتا ہے۔